بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا MS نیوز HD5 کا ٹاپک ہے، PTI کی لیگل ٹیم ہی عمران خان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور غدار ہے، اور برسٹر گور علی عمران خان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شریال افریدی اور علی محمد یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پالتو جانور ہیں۔ آپ کی اس پر کیا رائے؟ آپ نیچے ضرور کامنٹ میں بتائیں کہ کیا میری بات ٹھیک ہے۔ آپ اس پر دلائل سنیں، اور آپ اس پر علی امین گنڈا پور کے کالے کرتوت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیگل ٹیم کی جو ناکامی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور کو جب عمران خان صاحب نے حکم دیا تو آپ سپریم کورٹ میں جا کر درخواست دیں۔ اب چھوٹے سے چھوٹے بچے کو پتہ ہے کہ آپ جب دکان پر جاتے ہیں تو آپ پیسے لے کر جاتے ہیں تو آپ کو چیز ملتی ہے۔ اگر آپ پیسے لے کر نہیں جائیں تو آپ کو کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک چیز نہیں ملتی۔ تو علی امین گنڈا پور کو پتہ تھا کہ درخواست دینی ہے۔ نہ علی امین گنڈا پور کے دستخط تھے، نہ وکیل نامہ جمع تھا۔ PTI کے پاس پوری ٹیم ہی وکیلوں کی ہے، سلمان صفدر سے لے کر سب پاس وکیل ہیں، لیکن جان بوجھ کر علی امین گنڈا پور عمران خان سے کیوں نہیں ملنا چاہتا؟ جو مرزا افریدی کے گھر تک پالتو وفادار جن پٹا چھوڑا علی امین گنڈا پور کا، تو بھاگتا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جب گنڈا پور کا پٹا چھوڑا تو مرزا افریدی کے در پر پہنچ گیا اور وہاں اس کے تلوے چاٹے۔ سوال یہ ہے کہ شہید خٹک اور سہیل افریدی کے علاوہ تمام لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہیں، KPK میں جو بھی حکومت میں ہیں، جو بھی وزیر ہیں، یہ لوگ عمران خان صاحب کی بہن ہیں جو ملاقات کے لیے ترس رہی تھی۔ کیا ان لوگوں نے وہاں جا کر کے عمران خان کے لیے کہیں کہ عام اجلاس، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس اڈیالہ جیل کے باہر کرتے ہیں، عمران خان کے کیس فکس کیے جائیں؟ کیا ان لوگوں نے کی ہے؟ آپ اس کا جواب ضرور کامنٹ میں دیں۔ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو عید کی نماز کوئی ایسی چیز نہیں کرنے دی جاتی؟ کیا PTI کی ٹیم نے اس پر احتجاج کیا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، گنڈا پور اس وقت 21 ستمبر 2024 کو یہ شخص فروخت ہو گئے، اور اس کی جو سب سے بڑی گھٹیا کردار تھا 21 ستمبر کو کیسے جو جلسے کے لیے لاہور آ رہا تھا اور جلسہ راستے پہ مڑ گیا، اسی دن اس کی غداری عیاں ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو 26 نومبر کو اور اکتوبر میں جو ہوا، سب سے گھٹیا کردار گنڈا پور نے کیا، اور گنڈا پور ہی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے میں سب سے بڑی۔ اور میں اس پر ولاگ بناؤں گا کہ KPK حکومت عمران خان کی رہائی میں کیوں رکاوٹ ہے۔ اس کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل انفارمیشن بتائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ گنڈا پور کو نہیں پتہ کہ سپریم کورٹ میں درخواست دینی ہے اور وکیلوں کا اور دستخط نامہ اور وکالت نامے پر دستخط ہونا لازمی ہے، لیکن گنڈا پور نہیں چاہتے کہ عمران خان سے ملاقات ہو۔ جو مرزا افریدی کے گھر پالتو جانور کی طرح مرزا افریدی کے چلوے چاٹ سکتا ہے، وہ عمران خان کے لیے ملاقات نہیں۔ گور سے لے کر سارے لوگ غدار ہیں، یہ ملے ہوئے علی محمد، شریال افریدی اور بہت سے لوگ۔ اسد قیصر کو کیسے میں بھول سکتا ہوں؟ سب سے بڑا غدار جو عمران خان کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، گنڈا پور ہے، اسد قیصر ہیں اور برسٹر گور ہیں۔ یہ لوگ عمران خان صاحب کو نقصان، اور سب سے بڑا جو پنجاب میں دو شخص بیٹھے ہیں، چودھری پرویز الہی اور دوسرا حماد اظہر اور سمیع اقبال، یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، یہ کہاں چھپے؟ سب KPK میں بیٹھے ہوئے گنڈا پور کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو عمران خان نے کہا تھا سوائے عالیہ حمزہ کے یہ لوگ کچھ نہیں کر، ان سے تو بہتر صنم جاوید ہے، فلک جاوید ہے اور بہت سی جو طیبہ راجہ، عائشہ بھٹو، جن کو سزا بھی دی گئی، لیکن وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ تو عمران خان کا ایک ٹویٹ جو ایکس پر پوسٹ ہوتی ہے اسے ری پوسٹ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ عمران خان کی رہائی کر سکتے ہیں؟ عوام بے وقوفوں میں نہ رہے اور عوام کو کردار کرنا چاہیے۔ جس طرح پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، سیلاب، اس پر میں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں نے ڈیم بنانے ہیں یا اورنگ ٹرین۔ اب فیصلہ پاکستانی قوم کے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیے، پاکستان کے ہر سال ہر دور میں ایسا سیلاب آنے کا امکان ہے۔ کیونکہ بھارت پاکستان سے اب ہر صورت بدلہ لینا چاہتا ہے، اور بھارت کی جو رسوائی ہوئی ہے، بھارت سوچتا ہے کہ ہم
پاکستان کو آپ اسی طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کو اگر 10 یا 8 ارب ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت کا سارا قلم ہو جائے گا۔ دیکھیے پاکستان اب کسی اتنے بڑے نقصان کا تحمل نہیں ہو سکتا، اور جو پاکستان کے اوپر حکومت مسلط کی گئی ہے اور پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی حالات ہیں، نہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے اور نہ ہی پاکستان میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جن سے پاکستان کے وسائل اور پاکستان کی موجودہ صورتحال بہتر ہو سکے۔ شریف خاندان صرف عیش کرنے پاکستان پر حکومت کرنے آتا ہے۔ جس طرح برطانیہ نے بر صغیر پر قبضہ کیا ہے، اسی طرح شریف خاندان نے پاکستان پر قبضہ کیا ہے۔ زرداری خاندان اور اس کی سب سے بڑی سہولت ہماری پیاری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیتی ہے۔ اب کیا عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم رہا کرا پائے گی؟ نہیں۔ تو مجھے بتائیں، القادہ ٹرسٹ کیس کو مقرر کرنے کے لیے جب درخواست دی گئی تو نہیں مقرر ہوئی۔ کیا ان لوگوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ جواب ہے نہیں۔ کیا عمران خان کی ٹیم نے دوبارہ درخواست دی ہے؟ نہیں۔ کیا عمران خان کی لیگل ٹیم کی کوئی اہم پریس کانفرنس اس القادہ ٹرسٹ کیس پر ہوئی ہے؟ جواب میں نہیں۔ کیا پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کوئی ایکشن لے پائی ہے؟ نہیں۔ جو مری میں ملاقات ہوئی اس پر عمران ریاض اور شہباز گل کا جو واضح موقف ہے اس پر ہم تھوڑی سی ریسرچ کر کے اور انفارمیشن آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ کیا عمران خان کو یہ مارنے کی کوشش کریں گے؟ میرا جواب ہے نہیں، عمران خان صاحب کو مارنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان بھٹو نہیں ہے، عمران خان اکبر بگٹی نہیں، عمران خان پورا پاکستان ہے۔ پاکستان کا بھٹو مارنے کا سندھ میں ہوا تو اسے ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں سب سے بڑا مقبول اور امت مسلمہ میں سب سے زیادہ مقبول اس وقت لیڈر عمران خان ہے، اور عمران خان کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ 1000 بنے خراب بار سوچیں گے کہ پاکستانی قوم ان کی نسلوں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں۔ شکریہ۔